یار میں تو بس امام زمانہ کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوں. بس امام آئیں اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں. بے شک مانی، امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے، مگر کس سے؟ او بھائی، کیا بچوں والا سوال ہے. ظاہر ہے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو رجت کے ذریعے زندہ کر کے ان سے بدلہ لیں گے. مانی یہ آدھا کانسیپٹ ہے، آدھا سبق ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہے. اگر امام علیہ السلام ان لینوں کے جسموں کو دوبارہ زندہ کر بھی دیں اور زندہ کرنے کے بعد مار بھی دیں تو کیا اس سے دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو جائے گا؟ قاتلین امام حسین سے بدلے کا آخر دنیا میں عدل قائم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے مانی، بلکہ صرف تعلق ہی نہیں ہے، مقصد ہی دنیا میں عدل قائم کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام بھی اسی کے لیے نکلے تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. مانی قاتلین امام حسین علیہ السلام سے بدلے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ان جسموں کو، ان لوگوں کو زندہ کیا جائے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خون بہایا، اور ان کو دوبارہ مار دیا جائے، بلکہ اصل امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بیماریاں، وہ خصلتیں، وہ پری ڈومیننٹ ٹریٹس جو انسان کو قاتل امام بناتی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. پری ڈومیننٹ ٹریٹس یعنی وہ خصلتیں جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. بالکل مانی، 100%. اور میں تمہیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب تم حضرت عباس علیہ السلام کا سوچتے ہو تو تمہارے ذہن میں کون سی کوالٹیز آتی ہیں؟ کیا تمہارے ذہن میں وفا نہیں آتی؟ کیا تمہارے ذہن میں شجاعت اور دلیری نہیں آتی؟ کیا تمہارے ذہن میں اطاعت امام نہیں آتی؟ یعنی یہ وہ کوالٹیز ہیں، یہ وہ پریڈومیننٹ ٹریٹس ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کی کردار کو ڈیفائن کرتی ہیں. اسی طرح اگر ہم یزیدی کیمپ کا جائزہ لیں اور لیٹ سے عمر ابن سعد کی بات کریں تو عمر ابن سعد کے کردار میں کون سی پریڈومیننٹ ٹریٹس ہیں؟ ہمیں یہ یاد رہے کہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کو جانتا تھا، اور انٹرسٹنگلی ان کو قتل کرنے پہ تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کو حکومت رے کی پیشکش ہوئی. بس یعنی طمع و لالچ نے عمر ابن سعد کو عمر ابن سعد بنایا. یہ طمع، یہ لالچ، یہ تھی پریڈومیننٹ ٹریٹس جس کی وجہ سے عمر ابن سعد قاتل امام حسین علیہ السلام بنا. بس اگر ہمارے دلوں میں بھی طمع و لالچ موجود ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم بھی قاتل امام بنیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر سے ہر وہ پریڈومیننٹ ٹریٹ نکال کے پھینکنے کی ضرورت ہے جو قاتل امام حسین بناتی ہے. اسی طرح اگر ہم یزید پہ نظر ڈالیں تو یزید کی پریڈومیننٹ ٹریٹ کون سی تھی؟ وہ تکبر تھا، وہ حب دنیا تھا، مال و عورت کی لالچ اور محبت تھی جس نے یزید کو یزید بنایا. بس اب دوبارہ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر کبر ہے، اگر ہمارے اندر مال و عورت کی محبت ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کہیں پہنچ کے ہم بھی یزید بن جائیں. ہم کوئی بھی ہوں، ہم خود کو کتنا ہی شیعہ کیوں نہ کہہ لیں، ہم کتنی ہی مجلسیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر ہمارا ہدف مال، ثروت اور دنیا کی محبت ہے تو ہمارے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں تھی. یعنی سب سے پہلے ہمیں خود کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر وہ کوالٹیز، وہ پری ڈومیننٹ ٹریٹس تو موجود نہیں جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں تھیں.
بالکل مانی 100%. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا، ان کے قتل کا بدلہ لیں تو خود سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنے اندر موجود عمر ابن سعد کو ختم کریں، اپنے اندر موجود طمع و لالچ کو ختم کریں، اپنے اندر موجود یزید کو ختم کریں، اپنے اندر موجود کبر، مال، عورت اور دنیا کی محبت و لالچ کو ختم کریں. اپنے اندر ختم کرنے کے بعد اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں. مانی امام زمانہ علیہ السلام اسی کام کو گلوبل لیول پہ پوری دنیا میں کریں گے، اور یہ ہوگا امام حسین علیہ السلام کے خون کا حقیقی بدلہ. دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا. مقصد امام حسین علیہ السلام اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا. امام زمانہ علیہ السلام کا نعرہ یا نثارات الحسین ہوگا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ. مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بدلہ صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ کربلا میں ظلم کیا، بلکہ حقیقی بدلہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو ان پری ڈومیننٹ ٹریٹ سے پاک کیا جائے جو انسان کو قاتل امام حسین بناتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی یہی کریں، اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.